رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، آج جمعہ المبارک 24 نومبر 9 جمادی الاولیٰ، آج ہم سنیں گے انشاءاللہ العزیز بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم امانت میں خیانت بہت موضوع ہے۔ ہر ایک کے لحاظ سے، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ سیٹھ ہو، چاہے استاد ہو، چاہے شاگرد ہو، چاہے والد ہو، چاہے بیٹا ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، تاجر ہو، مستاجر ہو، سیل مین ہو، کوئی بھی ہو، اگر مسلمان ہے تو اس کو جاننا چاہیے کہ امانت کے احکام کیا ہے۔ بہت اہم موضوع ہے، بس ابھی کچھ ہی دیر پہلے میرے ذہن میں آیا، ورنہ کچھ اور موضوع میں نے تیار کیا تھا، وراثت میں خیانت، یہ تیار کیا تھا، لیکن ضروری میں نے یہ سمجھا کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جمعہ یا پھر آگے اور پیارا موضوع ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، اور اگر یہ ہماری عادت ہے، ہماری فطرت میں اگر یہ چیز داخل ہو گئی ہے تو اس کو نکالیں۔ امانت میں خیانت، آئیے جلدی جلدی آ جائیں اور توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ اور میں یاد رکھیے کہ ہم اگر توجہ نہیں دیں گے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آئے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہوتا ہے، نبی پالے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ ترجمہ کلام، آسان ترجمہ کلام اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ یہ آپ نے سن لیا۔ امانت کیا ہے یہ آپ اس کے بارے میں سنیے۔ امانت کی تعریف، ابھی سب
پردے کی خیانت کر دو گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امانت میں خیانت کی تعریف. امانت میں ناحق تصرف یعنی کمی بیشی یا رد و بدل وغیرہ کرنا، یہ خیانت کہلاتا ہے. امانت میں تصرف اس کو استعمال کر دی، رد و بدل کر دی، چینج کر دی، کمی بیشی کر دی، یہ خیانت کہلاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں امانت امن سے ماخوذ ہے. امانت امن سے ماخوذ ہے اور کوئی شخص حق کو چھوڑ کر معمول نہیں رہتا، امن میں نہیں رہتا. وہ حق کو چھوڑ دے گا تو کیسے امن میں رہے گا؟ امانت کی ضد خیانت ہے جو خون سے مشتق ہے. امام غزالی کے سبحان اللہ کیسی پیاری وضاحت کی آپ نے امانت کی. فرمایا امانت کی ضد خیانت ہے جو خون سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کم کرنا. کیونکہ جب تم کسی چیز میں خیانت کرو گے تو اس میں کمی واقع ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دھوکہ فریب، دھوکہ فریب اور خیانت جہنمیوں کا شیوا ہے. اللہ کن کا؟ جہنمیوں کا شیوا ہے. غور کریں، اس جملے پہ غور کریں. میرے اور آپ کے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مائے ناز تسلیم مقاشفۃ القلوب میں اس کو لکھا ہے، صفحہ نمبر 136 پر. شائع کردہ مکتبۃ المدینہ لاہور اسلامی کراچی. کہ دھوکہ فریب اور خیانت جہنمیوں کا طریقہ کا شیوا ہے. مزید ارشاد فرمایا کہ جس نے لوگوں کے ساتھ معاملات میں ظلم نہیں کیا اور ان سے جھوٹی باتیں نہیں کہیں، اس کی مرادیں مکمل ہو گئی. سبحان اللہ. جس نے مرادیں مکمل ہو گئی، عدالت ظاہر ہو گئی اور وہ اس سے بھائی چارہ رکھنا ضروری ہو گیا. سبحان اللہ. ایک عالمی قوم کی تعریف میں کہتا ہے کہ وہ امین ہیں، وہ امین ہیں، یعنی امانت دار، وہ امین ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، کسی مسلمان کی حرمت کو پامال نہیں کرتے اور ان کے ذمہ کسی کا حق باقی نہیں. وہ بہترین قوم ہے. سبحان اللہ. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے لیے سمجھنے کے بہت راستے ہیں مگر ہو سمجھنے والا. کہتے ہیں نا، ناصحہ بن کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھ کو سمجھائے. تو یاد رکھیے، جو سمجھاتا ہے نا آخرت کے بارے میں، دنیاوی زندگی کے بارے میں بھی، وہ ہمارا موسم ہوتا ہے. اگرچہ کسی کا لہجہ کچھ سخت ہوتا ہے، کسی کا لہجہ تھوڑا نرم ہوتا ہے، لیکن بات اگر وہ صحیح کر رہا ہے نا تو
اس کو سمجھنا چاہیے. ایک اسپتال میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو چین والی گھڑی میں نے پہنی ہوئی تھی, چین والی. تو مردوں کے لیے ہاتھ یہ بنا کر کچھ اجازت بھی ہے, لیکن حضور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے چین والی گھڑی کو منع لکھا ہے, اس سے بچیں. بہترین پڑھتے گیا. خیر میں نے پہنی ہوئی تھی. ایک بزرگ تھے اسپتال میں, وہ بھی ڈاکٹر کے پاس آئے تھے. سفید داڑھی تھی ماشاء اللہ, سر پہ ٹوپی بھی نہیں تھی. انہوں نے مجھے ایک بات بولی, سر امامہ میں نے باندھا ہوا تھا اور دعوت اسلامی الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام سنت کو آئیڈیل بنائی ہوئی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام سنت ایک ہمارے لیے بہت بڑا نظریہ ہے. انہوں نے قرآن و حدیث کو بیان کیا ہے, بتایا ہے صاف صاف. تو بزرگ نے مجھے کہا اعلیٰ حضرت سے آپ محبت کرتے ہو اور اتنی ماشاءاللہ ان کے احکامات جو انہوں نے قرآن و حدیث کے بیان کیے اس پہ عمل کرتے ہو. گھڑی تم نے چین والی پہنی ہوئی, انداز تھوڑا کا ساتھ تھا. گھڑی تم نے چین والی پہنی ہوئی ہے تو آپ ان کی تھی صحیح بالکل. میں نے حضور صحیح ہے انشاءاللہ, آئندہ میں نہیں پہنوں گا. میں شاید وہ دن کا دن ہے اور آج کا دن ہے, اس بات کو شاید 24 سال یا 25 سال ہو گئے ہوں گے. تو میں نے وہ نہیں ایک بار نہیں بولا میں اور ایسے ہونے نے پہنے لیے نہیں بولا. میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ بات آ کر طے کرتے ہیں نا اور سوچے بندہ اس میں میرے لیے فائدہ ہے تو اس کو مان لے. تو میں نے بولا اچھا اللہ تعالیٰ اب میں نہیں پہنوں گا. ہم نے اتنی بڑی بات کر دی, اس سے میرا شاید مجھے معلومات بھی نہیں ہوتی کہ حضور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کی ممانعت فرمائی, امام کے لیے منع فرمایا, امام بھی اس سے بچے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب اگر کوئی ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے کچھ کہے نا, اگر یہ سب جملے ہوں میں اس کو مانوں, بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن بہت فائدہ مجھے ایک سے موقع ملتے ہیں, بعد میں سوچتا ہوں بندے نے صحیح بولا. اس لیے ہمیں سمجھنے والا ہونا چاہیے. آئیے اب میں آپ کو امانت کے بارے میں بڑی ایک تفصیلی معلومات آپ کو دیتا ہوں, اور بالکل توجہ کے ساتھ سنیے. امانت کی تعریف, امانت میں ناحق تصرف یعنی کمی اور بیشی, رد و بدل کرنا خیانت کہلاتا ہے. امانت میں خیانت کی وضاحت, یہ تو آپ نے امانت میں خیانت کی تعریف سنی, اب اس کی وضاحت. حفاظت کے لیے, اور سے سنا, حفاظت کے لیے کوئی چیز امانت اور جس کے پاس رکھوائی گئی اسے امین کہتے ہیں. یوں ہی کسی کی گری پڑی چیز اس کی غیر موجودگی میں اٹھا لی, یہ بھی امانت ہے. سن لی, مجھے پتا ہے کہ یہ حافظ صاحب کی کوئی چیز دے گئی, یہ نکل گئے اتفاق سے. صبح ٹرین تھی, یہ چلے گئے, 4 دن بعد, 5 دن بعد, 6 دن بعد, 8 دن بعد, 10 دن بعد آئے, یہ کوئی عزیز اس کی تھی, تو وہ چیز میرے پاس امانت ہے, امین. اب اس میں کسی قسم کا تصرف استعمال کے معاملہ, کبھی بیشی یا رد و بدل وغیرہ کرنا خیانت کہلاتا ہے. اس کی چند مثالیں, رد و بدل, امانت رکھی گئی اس کو استعمال میں لانا, رد و بدل کرنا, کمی بیشی کرنا, اس کی چند مثالیں. یہ ہمارے مارکیٹ میں ہوتا ہے, وہ آگے میں جا کے 2 مثالیں اور دوں گا. امانت کو ذاتی استعمال میں لے آنا, امانت رکھوائی گئی چیز کو اپنی چیزوں, مثلا رقم کو اپنی رقم, گندم کو اپنی گندم میں ملا دینا, یہ تصرف ہو رہا ہے. کرائے پر دے دینا, اس کی پوری طرح حفاظت
نہ کرنا، یہ امانت کے خیانت کی چند مثالیں ہیں، پھر بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ کسی نے کہا یار میرا یہ 2 کمرے کا فلیٹ ہے، آپ ذرا اس کی حفاظت کرنا، نہیں تو میں 8 9 10 مہینے بعد آؤں کہیں جا رہا ہوں، میں نہ آیا اور 10 مہینے بعد کوئی آئے گا، چلو اپنے بھائی کو کرایہ پہ دے دیتا ہوں، کرایہ آئے گا خالی بھی تو بڑا رہے گا، اپنے طرف سے یہ ذہن آتا اب بھی تو بڑا رہے گا، یوں بھی تو بڑا رہے گا، ایسے بھی ہوگا۔ پھر اس سے ہم نے نہ پوچھا نہ اجازت دی، ہم نے دے دی، تو یہ تصرف میں آئے، استعمال میں آئے۔ کسی نے 20,000 روپے رکھا دیے، میں آپ سے لے لوں گا، کب لو گے بھائی؟ 4 مہینے بعد دے لوں، میں نے اپنے استعمال میں لی، یہ خیانت کرایا۔ اب اس ساری اب خیانت کرنے کی احکام کیا ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ مسلمان ہیں، شریعت کو فالو کریں گے، اپنی عقل کو نہیں، اپنی عقل کو تب جب شریعت کے دائرے میں ہو اپنی عقل کا استعمال ہے۔ اگر عقل ہماری شریعت کی خلاف ورزی کرتی ہے تو ہم اس پر نہیں چلیں گے۔ خیانت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ خیانت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ امانت میں خیانت مسلم و غیر مسلم کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم کی امانت رکھا دے گا، اس میں بھی ہمیں جائز نہیں۔ ہمارے آقا کو ایسی روز شادی کو امین کہتے تھے، اپنے خاندان میں لوگ کفار کسی کے پاس بھی امانت رکھاتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے۔ کیسا انداز تھا آقا کریم علیہ السلام کا، غیر مسلم جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھے جا رہے ہیں، اور کیسی حفاظت امانتوں کی، سبحان اللہ۔ کتنے کفار کو یہ نظارے دیکھ کر مسلمان ہو گئے ہو، کتنے یار یہ حفاظت کر خیر ہے۔ تو یہ امانت میں خیانت یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ مسلم غیر مسلم کسی کے ساتھ جائز نہیں۔ امانت کی حفاظت کرنا واجب اور مالک کے مانگنے پر واپس دینا واجب۔ اگر آپ امانت رکھیں نا کسی کا، نہ رکھیں، منع کر دیں، حفاظت نہیں کر سکتے، آپ کسی بات رکھا دیں، چاہے وہ 10 روپے کی چیز کے ہو، ایک صرف قلم ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ اس کی حفاظت نہیں، منع کر دیں، کہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ آپ پر اس کی حفاظت واجب، اور جب وہ مانگے گا تو آپ کو دینا واجب۔ اگر امین تعدی کرے، تعدی کے معنی اس کی غفلت و سستی میں یا غلطی سے امانت ضائع ہو جائے، سمجھے؟ حفاظت کرتا ہو لیکن سستی اور غفلت کی وجہ سے کوئی اس پر توجہ نہیں تھی، وہ ضائع ہو گئی، اس پر اس کا تاوان واجب ہے۔ جتنے کی چیز تھی یا جو چیز تھی وہی چیز لوٹانا، اتنے کی وہی چیز یا وہ رقم اس کو لوٹانا، یہ لازم ہے۔ نہیں دے گا قیامت میں اس کی پکڑو، بالکل مطلب لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے ایسا ہو۔ اپنے چیزوں سے بڑھ کر اس کی چیز کی حفاظت کریں۔ کیا آپ امین ہو گئے، آپ امانت دار ہو گئے، مثلاً اگر کسی نے امانت رقم دی، یہ جانتا تھا کہ میری جیب پھٹی ہوئی ہے، پھر بھی وہ رقم جیب میں ڈال دی، اب اگر رقم گر گئی تو اس پر تاوان ہے۔ اگر اس نے امانت کی حفاظت میں کوئی قصور نہ کیا تو اس پر اب تاوان نہیں ہوگا۔ قرآن مجید ارشاد ہوا کہ شروع میں نے آیت پڑھی تھی، دوبارہ سن لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ نویں پارے کا ترجمہ قرآن ترجمہ عرفان۔ اے ایمان والو، اس سے بات ہوئی ایمان والوں سے، اے ایمان والو
اللہ و رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، فرماتے ہیں ایک بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا، ایک بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اپنی امانت ادا کرو۔ بس کرے گا اے میرے مولا مجھے اس کی طاقت نہیں، دنیا تو اب میرے پاس رہی نہیں، بس حکم ہوگا۔ اسے حاویہ کیا ہے؟ جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم اس میں ایک جگہ ہے، جہنم کی ایک وادی ہے، حاویہ کی طرف لے جاؤ، پھر اسے جہنم کی اس وادی میں ڈالا جائے گا، اس کی امانت کو جسمانی صورت میں دی جائے گی اور وہ اس کو پہچان کر اٹھا کر اوپر کو چڑھے گا، یہاں تک کہ جب وہ سمجھے گا کہ اب میں یہاں سے نکلنے والا ہوں، اتنے میں پاؤں پھسلے گا اور اس امانت کے ساتھ ہی گر پڑے گا، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ یہ امانت میں خیانت کرنے کا وبال ہمارے تو کوئی سمجھا نہیں جاتا۔ ایک پاور ہے، ایک اچھی چیز ہے، بیچارے کچھ سادہ سے لوگ چیز رکھا کرتے ہیں، کچھ رقم رکھا دی، PC کھولی تھی، لاکھ روپے کسی نے رکھا دی، کہ رکھ لو۔ آپ نے اس سے پوچھا تو نہیں تھا کہ میں استعمال میں لے لوں اگر ضرورت پڑے، تب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس سے لے لینا، اس کے استعمال کی اجازت مجھے آپ دے دیں۔ آپ نے کچھ اجازت سے نہیں لینا، آپ نے تو استعمال کر لیا، آگے کا میں دے دوں گا۔ اور پھر اس کے طریقے کار نہیں، امانت جب رکھی جائے تو دو آدمی کو گھر میں بتایا بھی جائے، اپنی وائف کو بولا جائے کہ فلانے کی رقم رکھی ہوئی ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو فلانے کے یہ پیسے ہیں، یہ اس کی امانت، اس کو دینا پڑے گا۔ آنکھ بندو گی، بچے بولے گے تو ہماری وراثت ہے، ہمارے ابو کے 4 لاکھ رہتے ہیں، ہمارے ابو کے 2 لاکھ گھر میں رکھے ہیں، وہ پھر اس کو کیا پتا تھا باپ کو کہ یہ تو کسی کی امانت تھی، وہ تو مر گیا، چلا گیا دنیا سے۔ ابھی حال ہی میں کسی نے مجھے 50,000 رکھا دیے، شاید وہ نماز پڑھنے بھی آئے ہوں گے، سادہ سے رکھا دیے۔ پھر بھی میں نے احتیاط اس کو بولا بھائی اگر بالفرض میرے کی ضرورت میں آ گئی تو میں اس کو ہاتھ لگا لوں، اجازت کر لوں، تو لگا تو رکھے۔ پھر میں نے گھر میں بھی چونکہ امی کو بتایا کہ بھائی یہ فلانے کے پیسے ہیں، اور انسان دنیا سے چلا جاتا تو یہ اس کی پیسے ہیں، اس کو دینے پڑیں گے، ہمارا کچھ رکھے۔ اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس طرح کہیں ضرورت پڑتا ہے استعمال کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، تو یہ کہ کلیئر ہو گیا۔ لیکن یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ مال کی محبت اتنی بری ہے کہ اللہ تعالیٰ بچائے۔ حقیقت میں مال کی محبت کو فتنہ، مال کو قرآن مجید نے فتنہ قرار دیا ہے۔ تو یہ معاملات ہمارے بہت سارے معاملات ہیں، ہم لوگ نہیں کرتے ایسا۔ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے کھاد نے سامان لے لیا، آپ کو 12,000 روپے دے دیے کہ 12,000 کا میرا مال ہے، اور یہ پیمنٹ دے دی، بل بنا دیا آپ نے، اس کو دیا رکھو یار، میں اب یہاں سے حیدرآباد جا رہا ہوں، واپسی میں آؤں گا تو پھر مجھے جانا میں اور مال لے کے آ رہا ہوں، پھر مجھے آپ سے لے لوں گا۔ اور 3 دن 2 یا 3 دن اس نے اٹھا کے مال بھیج دیا، آپ نے بولا تو نہیں، پتا چلا اس کو دیا تھا مطلب 12,000 کا، اب وہ ہے 15,000 کا، پھر تو اس کو دوبارہ 2 دن میں کہیں سے ادھر ادھر کر کے دے تو بولتے ہی کھائے۔ اور ایسا ہوتا بھی ہوگا، شاید وہ کرتے بھی ہوں گے، جھوٹ اس میں جھوٹ بولتے ہیں آپ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اٹھا کے لے گیا فلانا فلانا فلانا، جھوٹ بول، یعنی ایک ہی گناہ اگر نہیں کرتے تو 10 گناہ نہیں کرنا پڑتا، 10 گناہ نہیں کرنے پڑتا۔ اس طرح پیسوں کے معاملات ہیں پیارے بھائیوں، جبھی تو علماء نے فرمایا، بلکہ فاروق اعظم کا قول ہے، حضور فاروق اعظم محبوب کریم علیہ السلام
کی دعا فاروق اعظم، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے بازار میں وہ آئے جو علم جانتا ہے، ہمارے بازار میں وہ آئے یعنی تجارت وہ کرے جو دین جانتا ہو، جو شریعت جانتا ہو، وہ بازار میں آئے۔ تجارت بہت اچھی چیز ہے اپنی جگہ، اس کے احکام بہت اچھے، تو یہ تو ایک آپ کو امانت پہ بتا رہا ہوں، خریداری کا کام، بیچنے کا کام، بیچنے کے، خریدنے کے بہت سارے احکام ہیں۔ بارے شریعت نے، حضور صدر الشریعہ نے بڑے تفصیل سے تجارت کے احکام لکھے ہیں، بہت سارا لکھا اس میں، تو بالکل ڈر جائیے بس، وادی سے بعد میں سرکار کا ہوگا بہت یاد رکھا اور بھائی منافق کی علامت، منافق کی علامت بتائی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب لڑائی ہو تو گالی دے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ منافق کی علامت، امام غزالی فرماتے ہیں منافق کا حال اتنا برا ہے، کافر سے بھی برا ہے، جہاں کافر کا کفر کھلا ہوا ہے، منافق کا کفر چھپا ہوا ہے، فرمایا اس کو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ لیکن یہاں جو فرمایا منافق، علماء نے فرمایا منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک منافق اعتقادی، ایک منافق عملی۔ تو منافق اعتقادی وہ جس کے جو عقائدی اس کے کفریات ہیں، عبداللہ بن ابی جس کے کفار تھے، اور یہ منافق عملی کے کافر نہیں ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے، لڑائی کرے تو گالیاں بکے، اور امانت رکھے تو خیانت کرے، یہ منافق کی عملی ہے۔ ایک آقا کریم فرماتے منافق کی یہ علامت ہے۔ تو کیوں ایسی علامتیں اپنے اندر لگائیں؟ کیوں یار؟ کوئی ہمیں شرابی بولے اچھا لگے گا، لیکن دل میں آتا ہے بولے اچھا لگے گا، کوئی سود خور بولے اچھا لگے گا، نہیں نا۔ تو ہم ایسے کام کر رہے ہیں یار، جھوٹ بول رہے ہیں، امانت میں خیانتیں کر رہے ہیں، اور اگر مومانی ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، اس میں گالیاں بکتے ہیں، اتنی گندی گندی گالیاں بکتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ منافق کی علامت بیان کی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تو فرمایا ہے کہ مسلمان کا احترام ہو، مسلمان کی عزت کعبے سے بڑھ کر ہے۔ مسلمان وہ ہے، مسلمان کی تعریف سنیں گی، آقا کریم کا مسلمان وہ ہے جس کی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہماری زبان، ہمارے ہاتھ سے ہمارا اپنا بھائی محفوظ نہیں ہے، ہمارا اپنا خونی رشتے دار محفوظ نہیں ہے، تو دیگر رشتے دار کیسے محفوظ ہوں گے؟ سرکار تو فرماتے مسلمان وہ ہے، ایک معیار بتایا مومن کا کہ مومن وہ ہے کہ جس کی ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ ایک جگہ فرمایا مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے کہ جسم میں کہیں بھی تکلیف ہوتی ہے پورا جسم متاثر ہوتا ہے، اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان اس کو محسوس کرے، یہاں تو خوش ہوتے ہیں لوگ۔ تو یہ کب ہوگا یار؟ جب دنیا سے ایسے چلے جائیں گے، اس کو تکلیف دی، اس کو تکلیف دی، اس کو گالی دی، اس کو گالی دی، اس نے ظلم کیا، اس نے ظلم کیا، اس کا مال کھا گئے، اس کا مال کھا گئے، وارثوں کا حق کھا گئے، بڑے ہونے کے ناطے جس کے ماں باپ مر گئے بیچارے، وہ یتیم بھی ہو گئے، مسکین بھی ہو گئے، خاندان والے اس کی وراثت کھا گئے، یہ کیسے؟ کیا حال ہوگا مرنے کے بعد؟ میرا آج کا موضوع تھا یہ وراثت میں خیانت، لیکن وہ بس تھوڑی دیر میں سے یہ امانت ہو، میں نے یہ موضوع لے لیا، وہ چل آگے کرنا ہے تو ہم اللہ سے ڈریں کہ دنیا ایسے ہی چلے جائے گا۔ کوئی آگے ہمارے لیے دعا کر رہا ہے قبر میں، کوئی ہمیں دعا میں یاد رکھے گا؟ اگر کسی کی طرح ظلم کریں گے، کسی کو گالی دیں گے، اپنی زبان گندی کریں گے، نا کوئی دعا میں یاد رکھے گا؟ کسی کا بھلائی کریں گے، کسی کا احسان کریں گے، کسی کو دعائیں دیں گے، کوئی بولتے کا صبر کریں گے تو ہمارے لیے دعائیں بھی کریں گے، ہمارے لیے ہاتھ بھی اٹھا دیں گے، یار بڑا اچھا آدمی، بڑا اچھا۔ آج یہ خیانت میں مبتلا ہونے کے لیے کیا وجوہات ہے جو بندہ امانت پر خیانت کرتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے
کون سی وجوہات ہیں جو بندہ امانت میں خیانت کر ڈالتا ہے؟ فرمایا نمبر 1 سستی اور لاپرواہی. سستی اور لاپرواہی کے سبب امانت کی حفاظت نہ کی، جس کی وجہ سے امانت کو نقصان پہنچا، یہ امانت ضائع ہو گئی، یہ امانت ضائع ہو گئی. دوسرا فرمایا مال کی محبت، یہ بھی امانت میں خیانت کا ہوتا ہے. تیسرا فرمایا خوف خدا کی کمی، جب اللہ سے ڈرے گا تو کیسے کرے گا؟ سیدھی سی بات، اللہ سے ڈرتے ہوتے نماز قضا کرتے، ہم منہ سے نہیں بولے لیکن ہمارا حال بتا رہا اللہ سے نہ ڈر رہے نہیں کرتے. اللہ سے ڈرتے تو میں ایک نماز قضا نہیں ہو جائے تو ڈر کے توبہ کر کے اس کو قضا کرے نہیں. فرمایا خوف خدا کی کمی. تیسری چیز، چوتھی چیز، دینی معلومات نہ ہونا. خیانت کی بہت صورتیں ہیں جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں. لوگ دینی معلومات نہ ہونے کے سبب ان میں مبتلا ہوتے ہیں. ہر دور کے حساب سے بڑھتی رہتی ہے. جیسے کسی کی گری پڑی چیز اٹھا لینا، لوگ اسے اپنی ملکیت سمجھتے ہیں جبکہ یہ امانت ہے. میری بھی تو کوئی چپل لے کے اٹھا کے میں بھی کسی کے لینا تو وہ بھی چھوڑ گیا، تو بھی چھوڑو. ہو سکتا ہے بھولے سے پہن کے آؤ دیکھیے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نہیں چھوڑتے. اللہ نے دیے تو کہا تھا مجھے 5,000 کا نوٹ مل گیا، کہیں گھر پینٹ میں مجھ سے چھین لیا، آگے مجھے روڈ پہ پڑا ہوا مل گیا. دیکھو میرے تو چھین گئے تھے، اللہ نے مجھے آگے دے دیا. آپ کو علم تھا ہی نہیں کہ اس کا کرنا کیا ہے. یہ تو آپ کو امانت تھی، اس کی امین کو ڈھونڈنا پڑے گا. امین نہیں ملے گا کیا ہوگا اس کا بھی شریعت میں پتہ ہے. آگے چلیے. خیانت کے گناہ سے بچنے کے لیے کیا کرے کہ خیانت نہ اس کے کیا کرے؟ علم دین سیکھے، علماء کے پاس بیٹھے، علماء کے بارے میں معاشرتی مسائل کو سیکھے پاس بیٹھے، قبر و آخرت اور جہنم کے عذابات کا تصور باندھے. اس کی برکت سے خوف خدا نصیب ہوگا. انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی. جب کوئی امانت رکھوائے تو اس کو اہمیت دیجیے، اس کی بھرپور حفاظت کیجیے، اس کی دیکھ بھال میں ہرگز سستی اور لاپرواہی سے کام نہ لیجیے کہ ایسی سستی جہنم میں ڈال دے گی، جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے. مال کی محبت سے بچیے. یہ بہت ساری گناہوں سے آپ کا ہے کہ تو اس کو کیوں اپنا جان رہے ہیں؟ آپ کا نہیں. آپ امانت نہ رکھیں کسی کی. آپ امانت پر میں نہیں رکھ سکتا. جب آپ نے رکھ لی تو اس کی حفاظت کریں. امانت کی تعریف دوبارہ سن لیجیے. فرمایا امانت میں ناحق تصرف یعنی کبھی بیشی یا رد و بدل کرنا یہ خیانت دلاتا ہے. بس خیانت نہ ہو. کوئی آپ کی بچے چیز رکھا دے، اس کو اپنی چیز سے بڑھ جایا. میں جا رہا ہوں یار میری بائک ذرا رکھ لیں آپ اپنے گھر میں آ جاؤں گا 4-5 دن بعد. آپ نے ہاتھ کر لی، صحیح ہے میرا گھر بڑا میں نے رکھ لی، اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے. گاڑی کسی مطلب دیکھ پا آپ نے ہاں کر لی، صحیح میں کر لوں گا میرا گھر کا مطلب لوگ بڑا ہے اس میں کھڑی کر لی، چابی اس نے دیتا دے دی، چلو لے کے چلے گا. وہ 8 دن بعد آئے گا تو وہی سے کہیں سے آپ استعمال نہیں لا سکتے. وہ اجازت دے کے چلا جائے. آپ کو ضرورت پڑے میری بائک استعمال کرنا ہے، میری گاڑی لے جانا ضرورت پڑے تو اب یہ کہ اس کی اجازت ہو گئی. اس طرح کیسے اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. جو چیز آپ کے پاس رکھا دی گئی ہو اور آپ امین بن گئے، اب اس کی حفاظت کرنا ہی ہم پہ لازم، ورنہ پھر اس کے بہت نقصانات ہیں. قرآن مجید میں بھی ہمیں بتایا کہ سن لیجیے آیت کریمہ 90 پارے میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو. بس کوئی اگر کوئی آپ سے کہا آ جاتا ہے اور سامان لیتا ہے اور سامان ہمارے پاس رکھ کے جاتا ہے، یا تو اس کو بھائی آپ لینا ہے میری دکان میں رش بہت ہوتا ہے، کہیں بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، میں سامان لے سکتا ہوں، آپ بری ہو وہ لے کے چلا جائے. اب نہیں رہتے
تاکہ آج میں اس کے حال کروں گا دوبارہ پھر میرے پاس مال لینا آئے گا. ہوتی یہ چیز ہے نا. تو جب آپ نے رکھ دیا تو پھر اس کو رکھ کر اس کی حفاظت سے رکھ دیں. اب وہ چیز آ گئی وہ آپ کی نہیں ہے, وہ آپ کے پاس امانت ہے. اگر وہ دوسرا گاہک آ جاتا لینے بہت اچھے ریٹ میں, آپ اس کو مال نہیں ہے, وہی ایک شوہر پڑا ہوا جس میں 25 بیٹے یا 25 شیٹیں ہیں, اس کو جناب 400 کے حساب سے, اس کو میں 600 کے حساب سے بیچ دوں گا. چلو وہ آئے گا, اس کو کارخانے 100 پر کے آئے گا, میں دوبارہ دے دوں گا, یہ بیچ دو تو امانت کا ہے. بالکل اس اچھی ہے. کوئی چیز آپ کے پاس آ گئی, آپ اس کی آپ نے اپنے مال سے بڑھ کر اس کی حفاظت کی. اب اگر وہ اللہ نہ کرے چوری ہو جاتا ہے یا کوئی اللہ نہ کرے جل جاتا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ پہ تاوان نہیں. اگر وہ نہیں ہوتا, آپ نے حفاظت نہیں کی, وہ چوری ہو گیا کچھ بھی ہو گیا, پھر وہ اس کا تاوان یہ دینا پڑے. تو امین بنیے, اور جو امین بنے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں. غیر مسلم اپنی امانتیں رکھا دیتے ہیں, تو ہم انہیں کے تو امتی ہیں. جب ہمارے آقا کا اتنا عالی شان کردار تھا, کسی ایسے نے تھوڑی بول دیا کہ اپنے تو اپنے ہیں, غیر بھی بول اٹھے, اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا. ہمارا تو اپنا پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے, اپنا ساتھ کا دوست خوش نہیں ہے, اپنا رشتہ دار تمہیں تو خوش نہیں ہے. ایسا کیوں؟ بالکل بس یہ سوچ کے دنیا سے جانا ہے, لوگ ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعا کریں, زبان اپنی اچھی کر. میں نے بتایا کہ سرکار نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. نبی پاک علیہ السلام نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا, خانہ کعبہ کو, کہ کعبہ تیری عظمت بہت بلند ہے, لیکن تجھ سے بڑھ کر کہیں عظمت ایک مسلمان کی. ہم دھڑا دھڑ گالی بکتے تھے مسلمانوں کو, دھڑا دھڑ پتہ نہیں کیا وقت دیتے ہیں. سرکار فرما رہے ہیں جن کے نام کو چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں کہ بات کرے جھوٹ بولے, لڑائی ہو جائے گالی دے, اور امانت رکھے تو خیانت کرے اسے. پھر بات سے نیت کرتے ہیں, آپ بھی نیت کریں, میں نہیں کرتا ہوں. اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دینی نہیں, زبان سے نہ ہاتھ سے نہ اشاروں سے نہ کسی کے ذریعے. میں نے تھوڑی دیر میں نے کسی کو بھیج دیا, چلو بھائی اس کو ذرا 2 سنا کے تو یہ سودا بڑے ہوتے ہیں خاندان کو تھوڑا ڈانٹ دیتے ہیں نا, ان کا ڈانٹنا ذرا ایک تربیت میں ہوتا ہے. لیکن آپ کوئی تھوڑی بڑا بنا ہوا وہ اٹھا کے وہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا مشورہ دیں, اچھی نہ بتائیں, یہ صدقہ ہے, کسی کا نقصان پہ خوش نہ ہو. یہ ہمارے لیے زوال نعمت کا ذریعہ ہے, کسی مومن کے نقصان. اللہ کا مجھے آپ کو عمل کی توفیق. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.